تھوڑے علم میں ہے کہ پنجاب اسمبلی اندر ایک قانون پاس ہو کہ ہر مسلمان پہ لازم ہوئے گا سرکاری غیر سرکاری کوئی بھی تحریر لکھی جائے، خط لکھیا جائے تو اس کے اندر اگر نام آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دا تو ہر مسلمان پہ لازم ہوگا کہ وہ لکھے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بل کی دوسری شکل سی کہ جب بھی کوئی شخص کسی بھی تحریر اندر امہات المومنین جو کسی بھی مادہ نام لکھے گا اس پہ لازم ہوگا کہ وہ لکھے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بل کی تیسری شکل کہ اگر خلفائے راشدین میں سے کسی کا تذکرہ کرے لکھے تو ہر مسلمان پہ لازم ہوگا وہ لکھے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں زینب، ام رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، انہاں چوں کسی ہستی شخصیت کا ذکر کرے گا تو لکھے گا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بل کی 5ویں شکل سی کہ کسی بھی صحابی کا نام لکھے تو اس پہ پابندی ہوگی کہ وہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے۔ آگے مثال سی مثلا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قانون پاس ہوا پنجاب اسمبلی۔ ہن تسی سارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، میں دسو اس وچ کوئی قابل اعتراض بات نہیں سی، لیکن اس بل دے پاس ہونے تو بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی گئی، اس کے اندر یہ بات ببانگ دول کہی گئی کہ ہم امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ جس کو ہم مانتے نہیں اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ راشد لکھیں، پھر ہمارا عقیدہ تو ختم ہو گیا، خلیفہ بلا فضل سیدنا علی ہے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ سیدنا علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نفس رسول ہیں، وہ علیہ السلام نبیوں کے برابر ہے، تو ہم تو علیہ السلام لکھیں۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ 1 بیٹی ہے اور 3 سیدہ خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ یہ پچھلے شور سے سیدہ خدیجہ ساتھ لے آئی تھی، حالانکہ قرآنی نص ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ یہ تو قیامت آنی ہے نا، جب رسول اللہ کی 3 بیٹیاں ظالموں کی گریبان پکڑے کہ تم نے جدا کر دیا تھا ہمیں محمد مصطفیٰ سے، اپنے باپ سے، ادعوہم لآبائہم۔ قرآن کہتا ہے کہ اولاد کو اس کے باپ کے نام پہ بلاؤ، تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو ہٹا دیا گیا، کس سے؟ محمد مصطفیٰ والی ولدیت کی نسبت سے کاٹ دیا گیا، کہا گیا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو اس بل دے پاس ہو جانے تو بعد گورنر پنجاب دے دستخط ہونا باقی سن، اس بل نے قانون دا حصہ بننا سی۔ پوری سوچی سمجھی سازش دے تحت اس بل نو ناکام کرن لئی، لوگاں دے اندر افراتفری مچان لئی تاکہ فرقہ واریت طرف رخ مڑے اور یہ بل پاس نہ ہو، اس پر گورنر دستخط نہ کرے، تو پورے پلاننگ کے تحت سیدنا صدیق کو اسلام آباد میں کافر کہا گیا، نعوذ باللہ۔
تاکہ یہ لڑائی جھگڑا اس رخ اختیار کر جائے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بیٹا، رسول اللہ کا ایک سسر ہے، دوسرا رسول اللہ کا برادر نسبتی ہے، ان کی بہن امیر معاویہ کی رسول اللہ کے گھر میں ہے، ابو سفیان کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گستاخی کی گئی، اعلانیہ لعنت کی گئی تاکہ یہ رولا مرچے، خرابی ہو، فساد ہو، انتشار ہو اور وہ قانون نہ پاس ہو۔ اس کے مقابلے میں اہل سنہ اکٹھے ہوئے، پورے ملک میں تحریک مچی ہوئی ہے، جاری ہے کہ ہم یہ قانون بنوا کے رہیں گے، صحابہ کی گستاخی رکوا کے رہیں گے۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس پر پورے ملک میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، عظمت صحابہ کے بیان جاری ہیں، تمام اہل سنہ کے مکاتب ہائے فکر اکٹھے ہیں اس مسئلے پر۔ جس طرح ختم نبوت پر سارے اکٹھے ہو کے مرزائیت کا مسئلہ جناب حل کیا تھا، ان کے کفر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اسی طرح اس پر اہل سنہ سارے اکٹھے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے کو قانون حرکت میں آنا چاہیے، قانون بننا چاہیے، تاکہ کوئی بدزبان نہ اہل بیت کی توہین کر سکے، نہ اہل رسول کی توہین کر سکے، نہ ہی اصحاب رسول کی توہین کر سکے۔ یہ قانون بنوانے کے لیے یہ تاریخ جاری ہے، اور جب تک یہ قانون اب بنتا نہیں یہ تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک پڑھیے، اصحاب رسول کی شان، عزت، عظمت۔ اصل دے اندر جدوں اسی حدیث جو پڑھنے نہ بخاری چو، مسلم چو، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ چو، اس ساری حدیث جدوں انہاں دے سامنے رکھنے ہو کہندے نے ساڑھے نزدیک یہ بھی کلپ موجود ہے پورے میڈیا، سوشل میڈیا پر کہ ہم بخاری کو مانتے ہی نہیں، مسلم کو مانتے ہی نہیں، سیاستہ کو مانتے ہی نہیں۔ ان ساری کتابوں میں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیوں سے یہ بھری ہوئی ہے، ہم اس کتابوں کو مانتے ہی نہیں۔ جو ان کو مانتا نہیں وہ دلیل کیا مانے گا؟ وہ کیا مانے گا حدیث بخاری؟ وہ کیا جانے روایت مسلم کی حیثیت کیا ہے، حدیث کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ اس کے نزدیک تو روایت ہی وہ مسلم ہے جو چند مخصوص اصحاب رسول یا آل رسول سے لی گئی ہے۔ آل رسول میں سب سے نہیں، صرف سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسنین کریمین سے، باقی تو سارے صحابہ کی روایات وہاں سے لینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کو ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، اگرچہ شعبہ حفظ تو پورے ملک میں کوئی نہیں، پورے ملک میں شعبہ حفظ نہیں ہے، تلاش کر لے۔ تمام اہل سنہ مکاتب فکر جتنے بھی ہیں سب کی شعبہ حفظ موجود ہے۔ تو اسے حیران ہو گئے، سرگودا میں ایک تاریخی بہت بڑی درسگاہ ہے اسی فرقے کی، وہاں ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے بھی سنی قاری کو رکھا ہوا ہے۔ ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے ڈویژن کی سطح پر درسگاہ ہے، ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے بھی کوئی قاری نہیں ہے، وہ بھی دوسرے مسلک کا رکھا ہوا ہے کہ آپ آئیں پڑھائیں، اپنے مسلک پہ قائم رہیں، لیکن ہم میں قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ حالت، یہ کیفیت ہے۔ اس پر تو میں اس قاری کا نام بھی بتا سکتا ہوں، جگہ بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ حالت کیفیت ہے قرآن کے حوالے سے، نہ قرآن ہو، نہ سینے میں محفوظ ہو، نہ تراویح ہو، نہ قرآن سنانا ہو۔ تو قرآن پاک بھی وہاں پیش، بہرحال زمانے کو، دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو پھر قرآن پہ غور کریں۔ قرآن پاک کی جڑی آیت میں پڑھی، اس آیت ذرا غور کیجئے، قرآن پاک نے کی فرمایا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ دین تو مکمل ہوا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رب کو کہنا چاہیے تھا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكَ دِينَكَ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكَ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكَ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ لیکن یہ قوم ضمیر کیوں آئی، یہ جمع کے الفاظ کیوں آئے؟ جہاں دین مکمل ہوئے محمد مصطفیٰ پر، اللہ نے صحابہ کو ساتھ رکھا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، تمہارا دین تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے اسلام، اور آج مکمل کر دیا ہے۔ تم کہہ کے صحابہ کو ساتھ شامل کر کے باریک اشارہ کیے کہ صحابہ کرام کا کیا ہوا عمل ہمارے لیے حجت ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ صحابہ کے علماء کرام موجود ہے،
میں کہا کرتا ہوں صحابہ کی سب سے بڑی یہ شان یہ ہے کہ صحابہ بدعت کی بات سے ہی خارج ہیں، باہر ہیں۔ صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن کی آیت، حدیث رسول واضح اپنے معنی میں ہمارے پاس موجود نہ ہو تو صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول کوئی عمل کرے اور اس کے خلاف ہمیں قرآن کی آیت مل جائے یا حدیث مل جائے، ہم کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے اس مسئلے کا صحابی کو علم نہ ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے بدعت کی ہے۔ جو بدعت سے بات سے خارج ہوں، بتاؤ ان کی حیثیت کیا ہو؟ وہ عظیم مرتبے پر ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن پاک وہ آیت سنیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول اللہ کی مخالفت کرے حق آ جانے کے بعد اور صحابہ کا راستہ چھوڑے، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اور جو صحابہ کا راستہ چھوڑے، ان کے راستے کو چھوڑ کسی اور راہ کی پیروی کرے، پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ ما انا علیہ و صحابی، اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا جو اس عقیدے پر ہو۔ یہ دفاع صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے مان لو جیسے صحابہ ایمان لیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو کہ اپنی داڑھ کے نیچے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ یہ ساری حدیث و آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ دین میں صحابہ جڑے ہوئے۔ جن صحابہ کرام کی خطائیں بیان کی جاتی ان کے بارے میں مختصر جملہ سن لے۔ رسول اللہ معصوم تھے، رسول اللہ پر دین آیا، دین نافذ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک صحابہ سے خطائیں نہ ہوں دین نافذ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اللہ کا امر ہے کہ صحابہ سے کوئی خطا ہو جائے تاکہ دین کے نفاذ کے کام آ جائے محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔ رسول اللہ معصوم تھے، صحابہ معصوم ہوتے، نہ کوئی خطا کرتا نہ کوئی گناہ کرتا۔ رسول اللہ دنیا سے گزر جاتے، صحابہ گزر جاتے، دنیا کہتی یہ اسلام ہے، یہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا کسی پر۔ صحابہ کے زمانے میں نافذ نہیں ہوا، نہ چور کے ہاتھ کاٹے، نہ زانی پر حد لگی، نہ کوڑے لگے، نہ شراب پر کوئی حد لگی، اس لیے کہ وہ معصوم تھے۔ یہ معصوموں کے لیے غیر معصوم اس عمل، اس قرآن پر حدیث پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا تو ہم کیسے کریں؟ اللہ نے ایسی خطائیں کروائیں بعض صحابہ سے تاکہ محمد مصطفیٰ کا دین صحابہ کے ذریعے قیامت تک کے لیے نافذ ہو جائے۔ وہ اللہ کا امر ہے۔ تم ان خطاؤں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تنفیذ کے لیے ذریعہ بنایا تھا، تم نے ان خطاؤں کو بنا کے مذہب بنا بیٹھے ہو۔ پھر ان صحابہ کرام سے جن سے خطائیں ہوئی ان کو پڑھ لیں۔ کیا وہ آپ نے بارہا علماء سے حدیث نہیں سنی کہ صحابیہ سے گناہ ہوا تھا، بدکاری ہوئی تھی، آئی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیج؟ کون لایا تھا؟ کوئی پولیس لائی تھی؟ نہیں۔ کسی نے دیکھا تھا؟ نہیں۔ صحابی کا گناہ حجت نہیں ہے، صحابی کا اس خطا کے بعد چل کے آنا ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ چل کے آئی، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فرما بچہ پیدا ہو لینے دے۔ پھر آئی، یا رسول اللہ پیدا ہو گیا، فرما دودھ پلا لے۔ کوئی جیل میں بند نہیں کیا، جیل ان کے لیے ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ خود آئی ہے عورت، پھر چل کے یا رسول اللہ یہ روٹی کا ٹکڑا میرا بچہ کھا رہا ہے، مجھے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، خارجی خوراک کھانے لگ گیا ہے، اس پر مجھ پر جو سزا ہے لاگو کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ، شبہ کے رجم کرو، رجم کرنے لگے۔ پتہ
پتھر مارے سیدنا خالد تھے یا سیدنا عمر تھے، دونوں میں سے ایک صحابی تھے، راوی کو شک ہے دونوں میں سے کون تھا جو جنہیں پتھر مارے، خون کا چھیٹا عورت کا نکلا فوارہ اور ان کے کپڑے پہ آ پڑا۔ سیدنا خالد یا سیدنا عمر فرمانے لگے کہ ایسی عورت ہے جس کے خون کے چھیٹے مجھ پر آ کے پڑے، یہ گندا خون، اس عورت نے بدکاری کی، جس کا خون مجھ پہ آ پڑا ہے۔ رسول اللہ سن گئے، رسول اللہ نے برا نہیں کہنے دیا سیدنا عمر کو، تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا عمر خالد؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جانتے ہو اس کی توبہ؟ کس کو برا کہہ رہے ہو؟ اس کو برا کہہ رہے ہو جس سے گناہ ہو گیا؟ رسول اللہ نے اس کو برا نہیں کہنے دیا، تم نے اس کو برا کہا جس صدیق نے کہا تھا کہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ پڑھ لو صدیق کو، جب سیدہ عائشہ گئی تھی نا نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے، جب بہتان لگا تھا تو رو رہی تھی، صدیق مکان کے چھت پہ قرآن پڑھ رہے تھے، اوپر سے جھانک کے پوچھا اپنی بیوی ام رومان سے کون ہے رونے والا؟ فرمایا عائشہ۔ کیوں رو رہی؟ فرمایا وہ اس بات جو ان کے بارے میں مشہور ہے، اس بات کا پتہ چل گیا، سیدہ عائشہ کو رو رہی، پوچھنے آئی ہے اور رو رہی۔ کیا فرمایا تھا صدیق نے؟ اللہ کی قسم کلیجہ پھٹ جائے صدیق کے الفاظ سن کے۔ صدیق نے وہی مکان کے چھت پہ کہا تھا اللہ ان کو غارت کرے، تباہ کرے، منافقین کو، ہم نے تو کفر میں بھی گئے، جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ الزام لگانے لگے ہیں ہم پر۔ صحابہ کی ایک حیثیت ہے اسلام میں، ایک مقام ہے، ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ اپنے باپوں کے گناہوں کو چھپاتے ہو، غلطیوں کو چھپاتے ہو، اور 1400 سال جو روحانی امام ہے ان کی خطاؤں کو اچھالتے ہو۔ چھوٹا سا بچہ فطرت پر ہو، گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو جائے، جا کے سکول میں وہ نہیں بتلاتا، راستے میں کوئی جھگڑا دیکھے تو جا کے دوستوں کو بتاتا ہے، ماں باپ کی لڑائی کیوں نہیں بتاتا؟ بچے کی فطرت میں داخل ہے کہ ماں باپ کی لڑائی نہیں بتلاتے۔ جانتے نہیں ہو صحابہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ان کے جھگڑوں کو اچھالتے ہو 1400 سال بعد جن کو رب نے معاف کر دی ہے۔ پڑھو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہودیوں سے پوچھ لو تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہودی بھی کہیں گے ہمارے مذہب کے بہترین لوگ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں؟ کہیں گے عیسیٰ ابن مریم کے حواری ہیں۔ فرمایا کتنا بدبخت گروہ ہے یہ رفض کا، جن سے پوچھو تمہارے مذہب اسلام میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ تو یہ بدبخت کہیں گے مصطفیٰ کے صحابہ۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے مذہب کے بہترین لوگ اپنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے مذہب کے خیار جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کے حواری ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے۔ اور میں کہا کرتا ہوں مزہ نہیں آ گیا تمہیں کلمہ پڑھنے کا؟ کس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ جس نبی کے ساتھی ٹھیک نہیں، جس نبی کی جماعت ٹھیک نہیں، جس نبی کی بیویاں ٹھیک نہیں، جس نبی کی بیٹیاں اصلی نہیں، جس نبی کے سسرال ٹھیک نہیں، وہ ہے تمہارا نبی جس کا کوئی رشتہ دار کوئی جماعتی ٹھیک نہیں۔ ہمارا وہ نبی ہے جس نے مٹی پر بھی قدم رکھا ہے، وہ مٹی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ نہ سسرال چھوڑا تم نے رسول اللہ، 3 سسروں کو گالیاں دیتے ہو، صدیق سسر ہے، ابو سفیان سسر ہے، سیدنا عمر سسر ہے، 3 سسرے رسول کو گالیاں، 3 جناب، بیٹیوں کی توہین، اصحاب کی بھی توہین۔ مزہ آ گیا کلمہ پڑھنے کا؟ جس مولوی دی بیوی ٹھیک نہ ہو دے پیچھے نماز کوئی نہیں پڑھتا، رسول کے ازواج ٹھیک نہ ہوتی زمانہ میرے محمد کا کلمہ پڑھتا، وہ لباس رسول ہے۔ کب تک ہم برداشت کریں؟ ہمارے لیے کوئی راستے کا تعین کرو، ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی کوئی سمجھایا جائے کہ تم زبان بند رکھو۔ بھائی بند رکھتے ہیں کیا کریں؟ ہمیں نہیں بولتے، ہم خاموش رہتے ہم، لیکن قانون بنائے بغیر اب خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ تم صدیق کی حرمت کا قانون بنا دو، ہم تمہارے غلام ہیں، نوکر۔ اور میں کہا کرتا ہوں ساری زندگی کے ہم سے ووٹ لے لو، لیکن صدیق کی حرمت کا قانون بنا دو۔ ہمارا معیار، ہماری محبت، ہمارا پیارا صحابہ رسول ہے۔ یقین کے بارے میں قرآن ہم پڑھتے رہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
قرآن کہہ رہا تھا کہ میرا محمد وہ ہے جس کو صحابہ کی تکلیف گوارا نہیں، ہم کیسے گوارا کریں؟ یہ ما عنتم کی مصداق کون تھے؟ جدو میں اس آیت نو پڑھنا اور حیرانگی ہوندی، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم مدد نہ کرو اس کی، کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی، اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا مکہ سے کافروں نے، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لی اس قرآن، اس آیت پہ جتنا غور کرو گے ایک اہم ترین بات تمہیں سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر مدد نہ کرو میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یقین اس کی مدد اللہ نے کر دی ہے۔ اس کو جب کافروں نے نکالا مکہ سے، نکالا کیسے نے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، قرآن ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا مصطفیٰ کو مکہ سے، کنہوں نے؟ کافروں۔ جب مکہ سے نکالا مصطفیٰ کو کس نے؟ کافروں نے۔ اب قرآن سنو اور ان کی قرآن کی فہمی سنو، نکالا کافروں نے، جو ساتھ لے گیا وہ بھی کافر ہے۔ اب بتاؤ قرآن سمجھ نہیں آ گیا؟ نکالنے والے کافر، قرآن کہتا ہے جنہوں نے نکالا کافر ہے، تم کہتے ہو جو لے گیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نکالنے والے کافر ہیں تو جو لے گیا ہے اس کا آگے ذکر ہے۔ ثانی اثنین، قرآن کہتا ہے نکالنے والے مکہ سے مصطفیٰ کو کافر تھے، تم کہتے ہو جس کے حوالے جو لے گیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن کا پھر معنی کیا کر؟ نکالنے والے بھی کافر، لے جانے والے بھی کافر۔ قرآن کو سمجھا دو، ہمیں بھی کوئی طریقہ سمجھا دو، کوئی منطق، کوئی فلسفہ، کوئی ہمیں بھی سمجھا دو، کوئی ترجمہ مفہوم، کوئی گرامر کی روشنی میں ہمیں سمجھا دو، قرآن کی فصاحت بلاغت ہمیں سمجھا دو۔ اس تضاد کو جو تمہارے سوچ کے مطابق ہے کیسے جناب رفع کرو؟ قرآن کہتا ہے نکالنے والے کافر ہیں، تم کہتے ہو نہیں جو لے گیا تھا ساتھ، صدیق ساتھ لے گئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اوپر سے مسلمان تھا، جو اوپر سے ہو رب اس کے حوالے کرنا تھا محمد مصطفیٰ کو۔ پھر غار میں گئے اور غار میں سوئے، 3 راتیں رسول رحمت صدیق ایک غار میں رہے، اکٹھے رہے، سارے مواقع موجود تھے، مال چاہتے، 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا تھا، جو پیغمبر کو گرفتار کروائے لے آئے اس کو 100 عربی نسل کے سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ جس کے سر کی قیمت 100 اونٹ مقرر ہو، کروڑوں روپے مقرر ہوں، وہ شخص پناہ لیتا ہے اس کے پاس جس پر اعتماد نہ ہو؟ کوئی عقل سے سمجھا دو، دور حاضر کی حالات کی روشنی میں سمجھا دو۔ قرآن اگر نہیں پڑھتے سمجھتے ہو تو کسی طریقے میں سمجھا دو کہ 100 اونٹ انعام ہے رسول اللہ کو جو گرفتار کر کے لائے۔ مجھے بتاؤ صدیق سے بڑا وفادار کون ہے؟ پھر سامنے ہیں، کفار پہنچ گئے، اندر صدیق و مصطفیٰ ہے۔ کافروں نے کوئی آج کی سازش، اگر اس موضوع کو میں چھیڑ لوں، کافروں کی کوئی آج کی یہ سازش ہے، کافروں نے شروع سے کوشش کی ابو جہل سے لے کر آج تک کہ صدیق محمد سے جدا ہو جائے، لیکن رب نے جدا ہونے نہیں دیا۔ کب کی کاش؟ حضرت نبی علیہ السلام نبیوں نے اعلان ہی فرمایا، صدیق اللہ کا امر کہ موجود نہیں ہے مکہ میں، رسول اللہ نبیوں نے کا اعلان کر دی۔ مکہ والے انتظار میں ہے کہ صدیق کو بے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بتلانا ہے، روکنا ہے، وہ بچپن کے ساتھی ہیں، کہیں وہ نہ مل جائیں محمد مصطفیٰ سے۔ یہ کافروں آج کی روش نہیں ہے، یہ پرانی روش۔ باہر نکلے کفار سارے، اے ابو بکر تم آ گئے ہو مال لے کے، وفد لے کے، لشکر لے کے، مال تجارت کا لے کے، تمہارا جو بچپن کا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نبیوں نے کا اعلان کر دیا ہے،
دعوی نبوت کر دی ہے۔ صدیق کہہ سکتے تھے پہلی کو جائیں گے پوچھیں گے، پرسوں جائیں گے پوچھیں گے، آرام کر لیں پھر پوچھیں گے، اونٹ بٹھا لیں پوچھیں گے، دیکھیں گے، نہیں، اسے جماعت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ صدیق نے اونٹوں کو چھوڑا سیدھا مصطفیٰ کے پاس، شام سے سفر کر کے آئے صدیق۔ تو سیدھا لاہوروں آوے تھے، شام جلسے پہ نہیں آتے، میں رات نو جناب مغرب ویلے تو میں لاہوروں آیا سا، پھر میں جلسے دے آ سکتا تھا۔ یہ شام سے آئے ہیں، پیدل چل کے آئے ہیں یا اونٹوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں، گھر نہیں گئے صدیق، سیدھا مصطفیٰ کے پاس۔ دروازہ کٹکڑا، محبوب آئے، فرمایا محبوب جی سنا ہے آپ نے نبیوں نے کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے نبی بنا دی ہے۔ فرمایا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کافر چاہتے تھے محمد سے صدیق نہ جڑے، لیکن قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دا خطاب بھی تو ہونا سی نبی اور صدیق، نبی اور صدیق جڑے ہوئے تھے۔ اللہ ان کی لمبی زندگی فرمائے، ان کے مصائب تکالیف پریشانیوں دور فرما دے۔ نبی اور صدیق، نبیوت کے ساتھ صدیق جڑا ہوا ہے۔ پڑھو آگے، معراج کی رات مصطفیٰ معراج پہ گئے تھے، واپس آئے تھے، کفار نے سارا کچھ سن لیا تھا۔ کفار کیوں گئے تھے ابو بکر کے پاس؟ علماء کہتے ہیں چلتے چلتے راہ میں اتفاق سے صدیق سے ملاقات، تو اتفاق سے نہیں ہوئی۔ جب رسول رحمت نے معراج کا تذکرہ کیا، کفار نے، ابو جہل نے سنا، کہنے لگے چلو چلتے ہیں صدیق کے پاس، توڑتے ہیں محمد سے صدیق کو۔ میرا سوال ہے، نسینہ عمر کے پاس گئے، نسینہ عثمان کے پاس گئے، نسینہ علی کے پاس گئے، توڑنا چاہتے تھے کافر کس رسول سے؟ صدیق کو۔ گئے ابو بکر، ایک سوال پوچھنا ہے، اگر بندہ کوئی دعویٰ کرے راتوں رات میں آسمان پہ گیا، ملک شام گیا، انبیاء سے ملا، رب کی جنت دیکھی، رب سے ہم کلام ہوا، کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ صدیق کہہ سکتے تھے ہو نہیں سکتی، لیکن صدیق سے بڑا عالم مصطفیٰ کی امت میں کوئی نہیں، ایویں نہیں خلیفہ بلا فاصل بنے۔ صدیق میں وہ اوصاف ہیں، ایمان صدیق جتنا کسی میں نہیں ہے، علم جتنا صدیق میں ہے کسی میں نہیں ہے، جتنا انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال صدیق نے خرچ کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے روک کے اندر ایک پھل سے رب نے روکا تھا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا، جنت سے باہر آئے، کلمات رب نے سکھائے، توبہ قبول کی۔ ہمارے نزدیک آدم علیہ السلام معصوم، گناہوں سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھل کھا لیا، ہم کہتے ہیں دوسری آیت میں موجود ہے کہ وہ بھول گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کو ایک پھل سے روکا گیا، وہ کھا لیا، لیکن ہم نے کہا وہ معصوم ہے اس لیے کہ وہ نبی ہے۔ تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے صدیق مغفور ہے اس لیے کہ وہ محمد کے صحابی ہے؟ کوئی خطا ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بندہ نہیں مرا؟ قرآن میں مکہ مارا تھا، ہم نے کہا کہ نہیں، یہ بندہ جو مرا تھا، یہ کا ہاتھ جو ہے مکہ جو ہے یہ اعلیٰ قتل نہیں ہے، وہ دار الحرب تھا، جہاں مارا تھا وہ دار الامن نہیں تھا، وہاں فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ ہم نے یہ تعبیر و تفسیر سارے مسلمانوں نے، سارے گروہوں نے، سارے مفسرین نے کر کے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کو آج بھی ہم قائم ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے۔ میں پوچھتا ہوں صحابہ کرام کو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ محفوظ تو ہیں، معصوم تو محمد مصطفیٰ ہیں، انبیاء ہیں، لیکن کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان تو صحابہ کے لیے قرآن میں موجود ہے کہ وہ فسق کو، نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت اسلام میں، دین میں، اطاعت میں، اتباع میں ڈھل گئی تھی، گناہ ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، نیکی ان کے لیے آسان ہو گئی تھی۔ ہمارے لیے نیکی مشکل ہے، گناہ آسان ہے۔ صحابہ کے لیے گناہ مشکل ہو گیا تھا، ان کی فطرت محمد کی اتباع میں ڈھل گئی تھی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ صرف صدیق و عمر کو ہی ہم نے 1400 سال بعد ان پر بحث کرنی۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آپس میں الجھے، لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی کس کی؟ ہارون علیہ السلام کی۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔
دونوں میں سے کسی ایک کی توہین کریں تو کفر نہیں ہے، دونوں نبی ہیں، دونوں پیارے ہیں۔ اگر صحابہ کرام آپس میں الجھ پڑے ہیں، یہ تو معصوم بھی نہیں ہیں، تو کیوں نہیں صحابہ سے وہ پیار ہوتا جس کے وہ مستحق ہیں؟ صحابہ کرام کو معاف کیجئے۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، اللہ اللہ فی اصحابی، اس وقت میں تڑپتا ہوں۔ رسول اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کا معنی کیا تھا؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اس کا معنی آسان ہے، مفہوم جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری امت، تصور ملائیں ذرا، خیالات کی دنیا میں جائیں، تصورات کی دنیا میں جائیں، ساری امت رسول اللہ کی پہلے سے لے کر آخر تک ساری ایک میدان میں کھڑی ہے۔ تصور ملائیں، ساری امت اس طرح کھڑی ہے اور رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، پوری امت کے سامنے تشریف فرمائے، ساری امت بیٹھی ہے، حضور ادھر تشریف فرمائے، کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، میں تجھے اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ گئی، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا، ان کو چھوڑ دینا میری وجہ سے۔ دیکھ لیجئے ماعز ابن مالک سے گناہ ہو، صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فرمایا اس کو رجم کرو۔ رجم کرنے کے بعد دفنا دیا۔ 2 یا 3 دن گزرے، مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہنے لگے یار گناہ چھپیا رہندا نہ بولدا، تو رب کو معافی مانگ لیں، ہن گیا ہوئے گا جہنمی سزا بھگت رہے ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا یار وہ صحابی رسول ہے، اس نے گناہ اس سے ہو گیا ہے، اس پر حد لگ گئی ہے، پتھر کھا کے وہ فوت ہو گیا ہے، وہ جنت میں گیا ہو۔ آپس میں الجھا ہوا صحابہ کا، رسول اللہ گھر میں موجود تھے، جبریل آئے، فرمایا محبوب، رب کہتا ہے ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا۔ نبی علیہ السلام نگاہ اٹھائی، فرمایا دیکھ لو تمہارا ماعز جو ہے نا وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، اور جا کے باہر صحابہ کو بتاؤ کہ ماعز کو برا نہ گئے۔ رسول اللہ باہر آئے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، دیر ہو گئی تھی، فرمایا میرے صحابہ کیا بات کر رہے ہو؟ فرمایا ماعز کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، اٹھو ماعز بن مالک کا جنازہ پڑھائیں، 3 دن بعد آؤ اس کے لیے جنازہ اس کا پڑھائیں۔ اللہ نے ماعز بن مالک کو معاف کر کے جنت کی نہروں میں وہ نہا رہا ہے۔ میں مصطفیٰ دیکھ آیا ہوں، جس سے یہ کام ہوا ہے اس کو رب نے جنت کی نہروں میں نہلا کے مصطفیٰ کو دکھا دی ہے۔ صدیق جس کے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئی، تم اس کو برا کہتے ہو؟ وہ عمر جس کے محل کو رسول اللہ نے دیکھا تھا جنت، آ کے بیان کیا تھا، اور میں کہا کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سیدنا علی کا محل نہیں دکھایا گیا، سیدنا عثمان کا محل، سیدنا دیگر صحابہ موجود، کسی کا محل نہیں دکھایا گیا۔ رسول اللہ نے 2 جو محل خاص دیکھے، وہ ایک اپنا محل ہے، اندر نہیں داخل ہوئے، سیدنا عمر کا محل دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ دکھایا کیوں گیا ہے؟ فرمایا دیکھ لو، خبردار عمر کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ان کا جنت میں محل بنا ہوا میں محمد دیکھ کے آیا ہوں۔ تم جنتیوں پر باز کرتے ہو، جنتیوں کو گالیاں دیتے ہو، جن کا محل رسول اللہ نے دیکھ لیا ہے جنت، اس کو برا کہتے ہو۔ جب رسول اللہ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے تو آپ پہاڑ ہلا تھا، وہ مشہور حدیث، آپ نے کیا فرمایا؟ اسبت یا احد، آیا ٹھہر جا، رک جا، انما علیکا، سوائے اس کے تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ کس کو شہید کہا تھا؟ عمر اور عثمان۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید ہوتا کون ہے؟ جس کے ایمان آخری سانس میں موجود ہو، وہ شہید ہوتا ہے۔ جو ایمان مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے 1 منٹ پہلے اسلام سے پھر جائے، وہ شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کی موت اسلام پر، ایمان پر ہو۔ رسول اللہ عمر عثمان کو شہید نہیں کہنا چاہتے، رسول اللہ بتانا چاہتے ان کو مرتد نہ کہنا، ان کی آخری سانس میں بھی ایمان موجود ہوگا، اور میں محمد اس کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ تو شہید ہے، عمر شہید ہے، عثمان شہید ہے، جس کو رسول اللہ شہید کہہ دے وہ شہید ہے اور وہ ایمان پر ہے۔
شہید تو وہ ہوتا ہی نہیں جو مرتد ہو جائے، جو پھر جائے۔ تم کہتے ہو 3 رہ گئے تھے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے تھے۔ پھر اس آیت کا کیا معنی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ اللہ کہتا ہے فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوئی، تم کہتے ہو 3 رہ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ لشکر ہے اللہ کا، یہ گروہ ہے اللہ کا۔ کبھی 3 بندوں کو بھی حزب اللہ کہا گیا، وہاں سے 3 بندے آ رہے ہیں اور تو بندہ کیا کہتا ہے؟ لشکر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لشکر ہے۔ رب کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں نے ایمان لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ کھرچا ظالمو تم نے لکھا، رب نے ہے، مٹایا تم نے۔ کس بنیاد پہ صدیق کو برا کہا گیا ہے؟ ہماری تو نیند سکون حرام ہو چکا ہے اللہ کی قسم، جب سے ہم نے صدیق کو، آسمان نہ پھٹ جائے، زمین شک نہ ہو جائے، صدیق کو کافر، نعوذ باللہ، جن کے بارے میں اگر اللہ قسم صدیق نہ ہوتے، میں کہا کرتا ہوں صدیق مومن نہیں ہے تو رب کی زمین پہ مومن ہے ہی کوئی؟ رسول اللہ کی امت کا اسی شخص سے تو آغاز ہوتا۔ گنو مصطفیٰ کی امت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صدیق سے شروع ہوتی۔ جس کا پیغمبر کی امت کا آغاز ہو رہا ہے تم اس کو برا کہہ رہے ہو، تمہیں رب کی زمین پہ برا کہنے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں نظر آیا۔ آل حدیث یوتھ فورس کہ جوانوں، یہ ہمارے جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں۔ صدیق کی کرامت ہے جس نے ہمیں جگا دیا، اٹھا دیا، اکٹھا کر دیا، متحد و متفق کر دیا۔ یہ صدیق کی عزت عظمت کی کرامت ہے کہ ہم سارے اکٹھے۔ آخری حدیث سن لو، ادھے گھنٹہ تو میں تے گھڑی انوے کی گھنٹہ ہو گیا، کاری بھی نہیں منابے ساتھ دوبارہ نہیں آندے پھر اینج پیار نال جی میں آج تشریف لے آئے یہ آدھا گھنٹہ اور لگ جائے تھے۔ سن لو حدیث پاک، آخر پہ بات کو کلوز کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو جماعت کرائے، صدیق کو کہو جماعت کرائے۔ کوئی نہیں بولا، پھر بھی بولی ہے تو امی عائشہ بولی یا رسول اللہ میرے ابے نو رہن دیو، یہ تو چاندے ہی نہیں، لوگ لائے ہیں اور رب لایا ہے۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابے رہن دو، کسی اور نو کہہ دو۔ عائشہ تیری فہم و فراست پہ قربان نے، سبحان اللہ، اگر لکھوا لینی آتے یا اے نہ کہہ دیا نہ کہنا دی، زبردستی آپ ہی لکھ لی ہونی ہے وصیت، خلافت آپ لکھ لی ہوگی امی عائشہ۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ رہنے دے، کسی اور کو کہہ دے، میرا باپ رقیق القلب ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ فرمایا کیوں تکرار کرتی ہو، سوائے یوسف کی طرح کیوں تکرار کرتی ہو؟ اللہ انکار کرتا ہے، مومن انکار کرتا ہے۔ صدیق کو کہو جماعت کروائیں۔ یار ایک مسئلہ ہوتا ہے اختلافی، ہم کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیث ہے صحیح کرنے کی، ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں کرنے کی حدیث بھی ہے، وہ دیتے ہیں صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صحیح ہے، ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اپنے معنی میں مفہوم میں واضح نہیں ہے۔ اس طرح کا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ ہم اگر کہیں کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس یہ بخاری میں ہے، وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ تمہاری بخاری میں، ہماری کتاب میں لکھا مرو علی فلیصلی بالناس، علی کو کہو جماعت کریں، یہ ہماری کتاب ہے، تمہاری کتاب یہ ہے، ہماری کتاب یہ ہے، تم علی کا ہماری کتاب میں علی ہے، تمہاری کتاب میں صدیق ہے، ہماری کتاب ٹھیک ہے، تمہاری کتاب غلط ہے۔ یہ رولہ ہی نہیں، یہ جھگڑا ہی نہیں۔ زمانے کی ہر کتاب ایک ہی بات کہتی ہے، مرو ابا بکر صدیق کو کہو جماعت کرائے۔ کوئی اس کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک اور بات ساتھ سے ساتھ بتا دوں، نبی علیہ السلام 23 سال بعثیت نبوت آپ نے وقت گزارا ہے۔ 40 سال جب تھے تو نبوت کا اعلان فرمایا، 63 سال کی عمر کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ 23 سالوں میں مصلی رسول پہ ایک جماعت کروائی ہو شیر خدا سیدنا علی نے، تو ایک مجھے حدیث پیش کر دو۔ ایک حدیث نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی شیر خدا کو اپنے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس مصلی کا وارث مصطفیٰ کے بعد صدیق ہے۔ جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو سیدنا علی کی عمر 27 سال تھی، اور بعض میں ہے کہ 33 سال تھی۔
اگر 10 سال کے تھے تو 33 سال عمر تھی. اگر 33 سالہ میں وہ خلافت کے منصب پہ آ جاتے, رسول اللہ 40 سال نبوت کے منصب پہ آئے, زمانہ کہتا سیدنا علی عقل و فراست میں پیغمبر سے بڑھ کر ہو گئے, کیونکہ وہ 33 سال خلیفہ بنے اور پیغمبر 40 سال بعد نبوت کے مقام پر آئے. اللہ خود یہ چاہتا تھا کہ علی اس عمر میں آ جائے جس عمر میں ذمہ داری سنبھالنے کی وہ صلاحیت جو رب چاہتا ہے, رب کے ہاں مطلوب ہے, وہ پوری ہو. صدیق کی عمر پوری ہو چکی تھی, عمر کی پوری ہو چکی تھی, عثمان کی عمر پوری ہوتی گئی. جب یہ 40 سال پر پہنچے تو اللہ نے علی کو خلافت عطا فرما دی. اس میں کیا گال ہے؟ اور یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے 5 سال بعد بندہ بدل جائے, علی بن جاتے سارے رہ جاتے, صدیق فوت ہو جاتے, سیدنا عمر فوت ہو جاتے, سیدنا عثمان شہید ہو جاتے, تینوں شخصیات دنیا سے چلی جاتی. تو وہ حدیث کہاں جاتی کہ عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا اور لوگ تجھے چھڑائیں گے تو آپ نے چھوڑنی نہیں, وہ حدیث کہاں گے؟ وہ حدیث تو نعوذ باللہ اس کی پھر حیثیت کیا رہ جائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس آیت مبارکہ کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے جس میں قرآن میں خبر ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں صحابہ تمہیں زمین میں اللہ خلافت دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, جو تم میں سے مومن ہے. جب صدیق خلیفہ بن گئے تو صدیق کے ایمان پر مہر ہے, فرمایا اللہ خلافت دے گا تمہیں زمین میں. ایک کو نہیں کہا, منکم کہا ہے, تم میں سے مومنوں کو خلافت دے گا. جس کو خلافت مل گئی اس پر مومن ہونے کی مہر لگ دی گئی کہ میں وعدہ تو مومنوں کے ساتھ. رسول اللہ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, صدیق کو کہو جماعت کروائیں. صدیق رضی اللہ تیار ہو, ممبر مصلی رسول پہ آئے, جماعت شروع ہو گئی. 3 مرتبہ رسول اللہ نے اٹھنا چاہ نہیں اٹھ پائے. بخاری میں حدیث ہے شدت مرض تھی, آپ نے اٹھنا چاہ, پانی ڈلوایا, وضو کروایا, لیکن نہیں جا سکے. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بنا, صدیق کو کہو جماعت کرائے. صدیق مصلی پہ جب آ گئے اللہ نے رسول اللہ کو آرام دے دیا. یا اللہ پہلے کیوں نہیں دیا؟ فرمایا اب دیا ہے. جب صدیق مصلی پہ آ چکے, جماعت شروع ہو چکی, رسول اللہ نے آنکھیں مبارک کھولی, دیکھا عباس و علی پاس موجود ہیں. اگر یہاں رسول اللہ بیماری کی تکلیف میں رہتے, علی عباس یہ نماز نہ پڑھتے, صدیق کے پیچھے یہاں بیٹھے رہتے رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے. لوگوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے پڑھائی ہوگی, عباس تو گئے نہیں, علی تو گئے نہیں. رسول اللہ کو اللہ نے آرام دیا, محبوب اٹھو, جن سے منوانی ہے ان کو تو چھوڑاؤ. فرمایا عباس, علی جی یا رسول اللہ. فرمایا مجھے سہارا دو, مجھے لے چلو مسجد میں. عباس و علی نے اس طرح سہارا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آئے. امی عائشہ فرماتی ہے لکیر بنتی جا رہی تھی, لیکن صدیق کی امامت منوانا بھی تو ضروری تھی نا. فرمایا اے عباس, علی جی یا رسول اللہ آپ صفوں میں شامل ہو جاؤ, صدیق کے پیچھے شامل ہو جاؤ تاکہ پتہ چلے تم مقتدی ہو, اس امت کا امام صدیق ہے. شامل ہو جاؤ اور صدیق کے پیچھے. ابو بکر کو کھنگورے مارے, صحابہ نے پتہ چلے حضور تشریف لے آئے, انہوں نے کھنگورے مارے. ہو صدیق مصلی تو پیچھے ہٹنا چاہا, پیچھے ہٹنا چاہا. رسول اللہ نے فرمایا مکانک, اے مکانک, اپنی جگہ پہ کھڑے رہے, اپنے مکان پہ کھڑا رہے. یہ نہیں کہا میری جگہ پہ کھڑا رہے, اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. کیا معنی یہ اب مصلی میرا نہیں, یہ مکان تیرا ہے, یہ جگہ تیری ہے, یہاں کھڑا رہے. رسول اللہ آگے بائیں طرف بیٹھ گئے. 2 شخصیات ثانی اثنین, تم غار میں کہتے ہو, مصلی پر بھی ثانی اثنین, دونوں مصلی پر ہے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ صدیق ہے, دونوں مصلی پر. یہاں ہے نبی اور صدیق جڑے ہوئے, ثانی اثنین کا منظر ہے. اذ ہما فی الغار تو قرآن نے پیش کیا ہے, یہ حدیث بخاری ہے. دونوں مصلی پہ کھڑے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آ کے بیٹھے, صدیق کو نماز پڑھے. صدیق نے صحابہ کو نماز پڑھائی. یہ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھاتے رہے. سید خدا نے کبھی نماز رسول اللہ کے مصلی پہ نہیں پڑھائی. یا عبد الرحمن بن عوف نے پڑھائی ہے, یا سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نے پڑھائی ہے. اور ایک حدیث میں ایسا منظر بھی ہے, جب صدیق چلے گئے تھے تبوک, عمر چلے گئے تھے تبوک, عثمان چلے گئے تھے تبوک,
پورا مہینے کا سفر، 15 دن جاتے 15 دن آتے، مہینہ وہاں لگنا تھا، مہینہ مدینہ خالی تھا، کبار صحابہ سے رسول اللہ بھی موجود نہیں تھے، رسول اللہ سیدنا علی کو چھوڑ گئے تھے کہ آپ اہل بیت کے معاملات کا خیال رکھنا، میرا لمبا سفر ہے، کب واپسی ہوگی اللہ کے علم میں ہے، لہذا تم اہل بیت کے امور کے لیے گھر رک جاؤ۔ علی رک گئے، اور میرا ایمان ہے جب تبوک پہ سارے چلے گئے تھے، علی سے بہتر انسان مدینے میں کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ چاہیے تھا فرما جاتے علی میں مہینے کے لیے جا رہا ہوں، صدیق میرے ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، عثمان ساتھ ہے، جب تک واپس نہ ہوں جماعت آپ کروانا۔ حضور فرما گئے جب تک میں نہیں آؤں گا عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ جماعت کرائے گا، علی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حکمت بتا دو، تبوک میں نہیں گئے تب بتا دو۔ رسول اللہ مدینہ ایک مہینہ رسول اللہ سے خالی رہا، آپ تبوک دی طرف تھے، صدیق ساتھ تھے، عمر ساتھ تھے، عثمان ساتھ تھے، علی ساتھ نہیں تھے۔ تم وہ حدیث پڑھتے ہو کہ تیری میری وہی مثال جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، رسول رحمت کے ساتھ علی نہیں گئے، پیچھے نکلے تھے، حضور نے فرمایا میرے حکم سے تم نہیں آ رہے، رک جاؤ، علی رک گئے۔ اس مہینے میں علی سے بہتر انسان تمہارے نزدیک تو کوئی بھی بہتر نہیں ہے، نہ شیر خدا سے، علی مرتضیٰ سے، لیکن ہمارے نزدیک اس وقت علی سے بہتر انسان مدینے میں کوئی نہیں تھا، یہ افضل تھے، باقی سارے صحابہ مفضول تھے۔ رسول اللہ شیر خدا کو کیوں مفضولوں کو پیچھے کھڑا کر گئے؟ اگر یہ مہینہ جماعت کرواتے تو اس حدیث کی حیثیت بطور دلیل ختم ہو جاتی۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ تم کہتے ہو 17 نمازیں پڑھائی صدیق نے، علی نے پورا مہینہ نمازیں پڑھائی تھی، رب نے علی کو مصلی رسول پہ پیغمبر کی زندگی میں نہیں آنے دیا، حکمت رب جانے یا اس کا رسول جانے، لیکن ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ رب مصطفیٰ کے بعد اور سارے نبیوں کے بعد اگر رب کی زمین پہ کوئی بہترین شخصیت ہے تو زمانہ اسے صدیق کہتے ہیں۔ شان صدیق